کرایہ الگ پڑ رہا ہے, زنگ ان کو الگ لگ گیا ہے. ابھی آپ لوگوں نے نہیں نکلنا ہے, نہیں آنا ہے مردان میں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. مردان میں یہ جلسہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مردان کے جلسے کے فوائد بتائیے پلیز. مردان میں جلسے کا فائدہ پارٹی کو بھی نہیں ہے, عمران خان کو بھی نہیں ہے, اور اس ملک کو بھی نہیں ہے. مر سکتا ہے, خود بھی مر سکتا ہے, اور انصاف کے دائرے میں مار بھی سکتا ہے. خطرناک بات کر دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب سے علی امین گنڈا پور زیادہ بہتر تھا. سہیل صاحب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلو اس سے, پشاور سے نکلو, مردان سے نکلو, آپ ہمارا چیف منسٹر ہے. انعام خان ٹھیک, اس کے ساتھ تھا شاہد خٹک, جس نے باقاعدہ گالی بھی دی ہے خان کو اور اس کے خاندان کو. اچھا, تو وہ بھی الحمدللہ ہم سے قسمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا سوابی انٹرچینج کے اس دھرنے پر. یہ بہادر جوانوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کو 1000 ڈیز سے زائد ہو چکے ہیں. ہمارے ملک میں جب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارا ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے یہ وعدہ کر رہا تھا, یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ آپ یہ جو ووٹ دے رہے ہیں یہ گلی پکی کرنے کا نہیں ہے, یہ کھمبے لگانے کا نہیں ہے, یہ ترقی کا ووٹ نہیں ہے, یہ صرف خان کی آزادی کا ووٹ ہے. کس حد تک خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایز نے کون سے اپنے وعدے کیے, عمران خان کے لیے کس طرح آواز اٹھائی, کون کمپرومائز ہے اور کون کمپرومائز نہیں ہے. آج ہم کھل کے بات کریں گے, کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کی بہادر بہنوں نے آخری بات کر دی کہ اس ملک میں پی ٹی آئی کے عہدیداران کی تعداد تقریباً 80,000 سے اوپر ہے. کہاں ہے وہ 80,000 عہدیداران, کہاں ہے وہ ایم این ایز, کہاں ہے وہ ایم پی ایز. عمران خان صاحب بے گناہ پابند سلاسل ہیں. یہ جو میرے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں, کوئی کراچی سے ہے, کوئی لاہور سے ہے. عمران خان صاحب سے ہو سکتا ہے کبھی ملاقات بھی نہ ہو, لیکن ان کا دل پریشان ہوتا ہے, ان کو دل کا درد ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلامک لیڈر ہے اور اتنے ظلم ان پر, ان کی فیملی پر ظلم کیے جا رہے. آخر عمران خان صاحب کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے وہ کارکن موجود ہیں جو عمران خان کے ساتھ عشق کرتے ہیں, عشق کے انتہا کرتے ہیں. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر خان صاحب کا قصور بتائیں جلدی جلدی, کون کون سے ان کے جرم ہیں؟ خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو منسٹریاں ملی ہیں. سہیل صاحب کو کیا نام ہے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, اور مطلب ہے کہ ان کو سوغات مراد مل رہی ہے, یہ خان صاحب کی غلطی. اچھا, ایک بات میں اکثر پوچھتا ہوتا تھا, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ سہیل افریدی؟ سہیل افریدی دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے, چلو یہ علی امین گنڈا پور اتنا ہے کہ وہ 3-4 مرتبہ اسلام آباد ہو گیا, تو اس بیچارے نے تو ابھی تک یہ بات بھی نہیں منہ سے نکالی کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. یہ کیا وجہ ہے سر؟ شروع میں جب سہیل افریدی صاحب آئے تھے تو مجھ سمیت بہت ساری امیدیں تھی, اور وہ خود بھی بتاتے تھے کہ میں تو احتجاج کا ہی بندہ ہوں. بالکل اسی طرح پورے پاکستان کو جو ہے نا سہیل افریدی کے اوپر بڑی امیدیں تھی کہ یہ آیا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ خان کی رہائی کا سبب بنے گا, لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا. وہ پہلے سے ہی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ ہاتھ ملا گیا ہے. اچھا سر, آپ نے یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کا تو آپ نے بتا دیا کہ ان کے کیا کیا جرم ہیں. ایک تو غریب عوام کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں, یہ پہلا جرم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جرم ہیں, لیکن جب سعودی شہزادہ پاکستان میں آتا ہے تو خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ کیا مانگتے ہیں آپ سعودین سے, تو خان صاحب کہتے ہیں بس غریبوں کو آزاد کرے جو چھوٹے چھوٹے جرم میں ہیں. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ مجھے غریب سے بہت زیادہ پیار ہے, جب آپ میرے کسی مزدور غریب کو اس پر زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اس شہزادے نے کہا تھا کہ مجھے آپ اپنا وکیل سمجھے, تو یہ بھی قصور ہے خان صاحب کا. بالکل, دیکھیں یہ تو خان صاحب کے اندر ایک عوام کا درد ہے ماشاءاللہ. اسی لیے یہ دیکھ لیں ابھی یہ لوگ روڈوں پہ ہیں, جب سے خان صاحب مطلب پابند سلاسل ہیں, تو یہ جو عوام ہے وہ روڈوں پہ ہیں. تو یہ خان صاحب کے ساری قصور ہیں. انہوں نے صحت کارڈ بنایا, انہوں نے لنگر خانے بنائے, انہوں نے یہ عوام کے لیے مطلب ماشاءاللہ بہت کچھ کیا. تو یہ خان صاحب کا سارا قصور ہے. یہ بتائیے سوابی دھرنے پہ اس وقت موجود ہے, یہ کن کی کاوشیں ہیں, کون لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ دھرنا لگایا ہوا, اور دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دھرنے سے تو خان صاحب کی آزادی ممکن نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے میرے خیال میں اس دھرنے کا مقصد ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو جگایا جا سکے. جی بالکل, یہ احمد خان نیازی نے سٹارٹ کیا تھا دھرنا, اور پھر جو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ یہ اس کو اور روڈ کو کھول دیا گیا. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو احمد خان نیازی کے ساتھ آئے تھے, وہ ابھی تک ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنی حکومت کا کہ کب یہ کال دیں اور ہم اسلام آباد کی طرف. زبردست ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود. کچھ وقت پہلے ایک باقاعدہ ایک وہ بنایا گیا جس کو کیا کہتے ہیں, ٹریلا, جو وہ ٹرک بنایا گیا بڑا خوبصورت قسم کا, جس پر لانگ مارچ کرنا تھا, جس پر عمران خان صاحب کی آزادی کو ممکن بنانا تھا. وہ کب چلے گا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी इनके साथ पहले से खड़ा था, लेकिन बीच में वापस घर चले गया था कुछ मजबूरी की वजह से। लेकिन मैं इन लोगों को जो देखता हूँ, इनको जो जज्बा है, इसको जो मैं देखता हूँ ना, कसम से मुझे रोना आता है। बात असल में इसलिए रोना आती है कि हमारा कितना ये मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान में, और इसमें हमारे चंद लोग जो है वो यहाँ पे सवाबी के मुकाम पे बैठे हैं। बाकी हमारे अहदेदार कहाँ है, हमारे जो MNAs MPAs जो हमारे लोग है कहाँ। लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब है वो ये करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? अभी वो कुछ भी ब्रेक नहीं दबाएंगे। करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका वाज़ेह जो ऐलानात है ना, वो जो हमारे फिंड का जलसा था वो मनसूख किया था। सही है, ये ईरान और अमेरिका का मसला है, इसके कौमी मुफाद में था ना। लेकिन नहीं, कोई मुफाद में कोई भी नहीं है। अभी जो उसने उसकी बजाय इस्लामाबाद में दोबारा जाना था, वो मर्दान में जा रहे हैं अभी। अच्छा, मर्दान में जलसे का फायदा बताएं। भाई मैं यही समझ रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ, हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि इसका कुछ फायदा बताए आप लोग, जो वर्कर को बता रहे हैं कि आप आए मर्दान में, हम जलसे करें, किस वजह से करें? सुहेल साहब से पूछे। सुहेल साहब से हम पूछ रहे हैं, सुहेल साहब आप ये बताए कि आप मर्दान में जलसे किस लिए कर रहे हैं? भाई हमने पिंडी में जलसा करना था, वो आप लोगों ने मनसूख किया है मुल्क की मफाद के लिए। अभी मर्दान में कर रहे हैं, तो मर्दान में इस जलसे के पैदा है क्या? अपने अवाम को तकलीफ दे रहे, इसका कोई तो हमको पैदा नजर नहीं आ रहे। अच्छा, इस जलसे पर तो स्पेशली अलीमा खान जी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिए कि इस जलसे का फायदा क्या है। तो अलीमा खान जी को जरा आप बताइए काइंडली कि इस जलसे का क्या फायदा है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही। भाई तो मैं नहीं बता सकती इसको, हम सुहेल से पूछ रहे हैं कि सुहेल साहब आप बताएं कि इसके पैदा क्या है। क्योंकि हम तो पहले से ये कह रहा था कि चलो अली अमीन जो है वो कंप्रोमाइज है, अभी सुहेल आया वो तगड़ा बंदा है, ये कर रहे हो। लेकिन अभी जो उसने काल दिए थे मर्दान के जलसे के, तो हमको इस दोनों में कोई भी फर्क नहीं नजर। मर्दान जलसे में जाएंगे जोश और जज्बे के साथ? नहीं, हम नहीं जाएंगे। सोहेल साहब, पब्लिक में कुछ लोग कहते हैं कि मर्दान के जलसे का कोई फायदा नहीं है, अगर जलसा करना है तो पंजाब में करना है। और स्ट्रीट मूवमेंट पर भी बात करते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का सर बताएं, जो स्ट्रीट मूवमेंट की गई कराची कोयटा गए। भाई उसी वजह से तो हमने सपोर्ट किया। सुहेल है क्या, लेकिन हमने सपोर्ट किया खान की वजह से। उसने जो स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट किया था तो हम वर्कर ने सपोर्ट किया उसी वजह से कि ये बंदा अभी निकला है और इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी उम्मीद है और ये खान को निकालेंगे। लेकिन अभी इसने जो काम स्टार्ट किया आखिर में, तो गंडापुर तो इससे बेहतर नजर आ रहा था। गंडापुर इससे बेहतर नजर आ रहा था, क्योंकि उसने जो भी किया, लेकिन 2-4 दफा उसने तो आगे इस्लामाबाद में जाने का प्लान बनाया। ये तो अभी वो काल भी नहीं दे सकते कि हम इस्लामाबाद जा रहे। अभी जो वर्कर ने यहाँ पे धरना दिया था रमजान से पहले, वो भी इन लोगों की वजह से खराब हुआ था। इनका मिनिस्टर आया था इधर जलसे, वो वर्कर में घुस गया था और इन लोगों की वजह से यहाँ जो हमारा वर्कर का जो पावर शो था वो खत्म हो गया था। सर आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। आप ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब से अली अमीन गंडापुर ज्यादा बेहतर था। भाई ज्यादा बेहतर तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो गंडापुर था ना, इसने तो 2 बार इस्लामाबाद में जाने की कोशिश की। चलो वो भागा न भागा वो कुछ वो अलग बात है, लेकिन इस्लामाबाद में कम से कम वो तो घुस की उसने दिखाया ना, वर्कर भी साथ थे उसका। लेकिन इसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया ऐसा। चाय पीने जो चले गए थे बीच में, भाई वो तो सब कुछ छोड़ो, वो बात हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन सुहेल साहब को हम ये कह रहे हैं कि निकलो इससे, पिशावर से निकलो, मर्दान से निकलो, आप हमारा चीफ मिनिस्टर है, आप तगड़ा बंदा है। ये जो लोग बैठे हैं आपके इंतजार में है, कंटेनर लेके आए और आप देखें कि कौन लोग आगे जाएंगे कौन लोग पीछे जाएंगे। जी सुहेल अफरीदी साहब ने कंटेनर बनवाया, हमने देखा कि उसका इफ्तिताह किया गया, उसकी ओपनिंग की गई और पीटीआई के जिनूनी कारकुनान ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि अब आएगा मजा। लेकिन मुझे खुद हैरत होती है सम टाइम कि ये कौन लोग हैं पीटीआई के वर्कर्स। इन लोगों ने जरूरी नहीं है कि इनको टिकट्स मिलेंगे, ये MNA MPS बनेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ ये उम्मीद है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। तो वो कंटेनर हमने देखा था और उस पर ओपनिंग हुई थी और हमने सबसे पूछा था, सुहेल अफरीदी साहब से भी कई मरतबा उस पर बात हुई, मेरी शाहिद खटक साहब से हुई, मीना खान अफरीदी साहब से हुई, और उन्होंने कहा था कि कंटेनर चलने वाला है। और मैंने पूछा था कंटेनर का रूट क्या है, किस रूट पे चलेगा, आया डी चौक की तरफ जाएगा या फिर अटक तक ही पहुंचेगा, क्या इरादे हैं, यहाँ क्यों आकर बैठ जाते हैं? इरादा तो हमारा यही है, सबको पता है। इंशाल्लाह हमारा धरना लगा हुआ है इधर, हमारा 65 दिन से भी ज्यादा हो गया है। 65 दिन से ज्यादा हो गया। फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम अपना लीडर, अपना कायद इमरान खान के लिए धरना दिया हुआ है, रोडों पे आया हुआ है। लेकिन हमारा मिनिस्टर और जो वज़ीर आला था, उन्होंने हमको यहाँ से मिनिस्टरों ने छोड़ के भाग गया था। लेकिन हम अभी भी अपना जगह पे है और इंशाल्लाह हम इमरान खान की रिहाई तक इंशाल्लाह धरना दे के रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ताकि आपको MPA का टिकट मिल जाए, MNA का टिकट मिल जाए या सेनेटर का मिल जाए? जी सर जी, मैं पढ़ा पीता ना नहीं हूँ, मैं अगर सेनेटर बन भी नहीं सकता और ये ख्वाहिश भी नहीं है। हमारा यूनियन काउंसिल का सदर का भी ख्वाहिश नहीं है कि मैं सदर बनूं। जी नाज़रीन, ये आपने देखा, मैंने जो बात की कि
کہ یہاں پہ کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جن کو MNA MPA ٹکٹ کی امید ہو. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور نہ ان لوگوں نے مجھ غریب کو کبھی ٹکٹ دینا ہے. لیکن میرے ساتھ موجود ہے PTI کے وہ کارکنان جو عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں. خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کے لیے مر سکتا ہے, خود بھی مر سکتا ہے اور انصاف کے دائرے میں مار بھی سکتا ہے. ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت ہارڈ بات کر رہے ہیں, بہت نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو بچوں کا کیا بنے گا اگر خدا نخواستہ آپ اتنی بڑی جو وہ ارادہ ہے وہ رکھتے ہیں؟ بچوں کا مستقبل کے لیے ہے نا, یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا لیڈر عمران خان کو رہا کرنا اور اس کو جو ہے نا اقتدار میں لانا. گھر والے منع نہیں کرتے کہ مت جائیں وہاں پر, جلسوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, تشدد ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے, ماں باپ آپ کو پتہ ہے اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کو دعا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے. ہم گھروں سے تنگ نہیں ہے, نہ کوئی بھاگا ہوا ہے اور دوا سے آیا ہوا ہے, اپنا ماں بہنوں کی دوا سے آیا ہوا ہے. پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس پر بتائیں ذرا. پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ظلم سے بھی ہٹ کر بات چلی گئی ہے نا سر جی. تو یہ تو بہت بری بات ہے. ابھی بھی عوام نہیں سمجھتے, تو پھر کب سمجھے کہ عوام کو ابھی تو ان کو نکلنا چاہیے. سر زبردست بات کی ہے, میں نے خود پورے KP کا وزٹ کر چکا ہوں. سہیل افریدی صاحب, آپ پر بہت زیادہ امیدیں تھی. میری تمام PTI کی کابینہ سے گزارش ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا کیا گیا تو اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, اور اگر مہنگا ہوا تو $2-4-5 سے اوپر نہیں ہے. اور پھر پاکستان کی خوش قسمتی وہ ہے کہ ہر مرض سے پوری دنیا میں اگر تیل پر پابندی ہے, پاکستان پر کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر 10 ٹرک گزارے 20 گزارے تو پھر مہنگا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خزانے کو بھرنا چاہ رہے اور موجودہ حکومت اپنی جیبوں کو بھرنا چاہ رہے. تو اگر پنجاب سندھ بلوچستان میں پیٹرول مہنگا ہے, KP میں مہنگا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ نے مہنگا کر دیا. لیکن بات آتی ہے دوسری کہ CNG کو کیا مصیبت آ چکی ہے کہ آپ نے CNG بند کر دیا. میرے ساتھ یہ بھائی موجود ہے. بھائی جان آپ ذرا یہ بتائیں, یہ CNG کو بند کرنے